بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو ظلم ہو رہے تھے ان کا ایک بہت مختصر حصہ ہم نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے الفاظ کچھ بڑے آسان ہوتے ہیں، عمل بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جن حضرات کو جھیلنا پڑا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ ظاہر بات ہے میں بھی باتیں بنا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میرے لیے کہنا بڑا ہی آسان ہے، آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، لیکن جن جیالوں نے اس کو برداشت کیا ہے، جن عظیم اور مقدس محترم اور سعید روحوں نے ان مظالم کو دین متین دین حق کی خاطر برداشت کیا ہے، ذرا کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے شب و روز کس قدر مصیبت اور مشقت کے تھے۔ اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر دے ساری امت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام آل اور اصحاب کو، سب اہل بیت کو رضی اللہ عنہم، کہ ان حضرات کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اس کا طفیل ہے کہ آج اللہ کے فضل سے جس وقت میں بھلے ہر طرف باطل گرجتا برستا نظر آتا ہے، اس دور میں بھی اللہ نے فضل فرما کر دین کو باقی رکھا ہوا ہے، اور دین والے آج بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھیں گے۔ جب یہ مظالم بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، صحابہ کا جو پیمانہ صبر تھا وہ لبریز نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ جو بھی حالات آ رہے تھے اس پر جمے ہوئے تھے، صبر کر رہے تھے، اور وہ صابرانہ شاکرانہ بہرحال ایمان و اسلام پر قائم تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ جو کارواں کا جو امیر ہوتا ہے، اور وہ پھر امیر بھی کوئی ایسا ویسا امیر نہ ہو، وہ امیر بھی حضرت رسول خدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت رحمت للعالمین ذات ہو، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قلق ہوتا ہوگا اپنے صحابہ کی تکلیف پر۔ اس بات کو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم جانتے ہیں وہ لوگ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہ ظلم کم ہوئے، نہ ظلم رکے، نہ اہل مکہ نے عموماً اسلام کو قبول کیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر رحم کھا کر، ترس کھا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں، جب تک کہ مکے کے حالات درست نہ ہو جائیں، جب تک یہاں سے مکے کو چھوڑ کر کہیں باہر چلے جائیں، اور ایک تجویز بھی پیش فرمائی کہ آپ لوگ حبش چلے جائیں، حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ نجاشی اس طرح سے کہیے جیسے ہمارے ملکوں کا ہر بادشاہ صدر جمہوریہ یا وزیر اعظم کہلاتا ہے، اس طرح سے وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ نجاشی کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے یا کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، نجاشی تو ایک بادشاہ ہوتا ہے، یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جائے گا۔ یہ والا بادشاہ جو تھا جس دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں پہنچے ہیں، اس نجاشی کا نام اصحمہ تھا، اصحمہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اجازت دی کہ آپ حضرات وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر سکون کا سانس لیں۔ دراصل مصیبتیں اور مشقتیں تو یہاں وہ جھیل رہے تھے، اور پرائے دیس رہنا، بیرون ملک میں جا کر قیام کرنا،
وہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ بھی اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے، ایک دم نئے ملک میں جا کر سیٹل ہونا ہے، ساری چیزیں، نہ گھر ہے آپ کے پاس، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ نہیں ہے اور اب وہ نئے ملک میں جا کر آپ کو سیٹل کرنا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، وہاں مقیم ہونا ہے، تو سب کچھ نئے سرے سے آپ کو کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں یہاں بہت ساری مشقتیں تھیں تو ہجرت کرنا بھی اپنے آپ میں ایک مشقت تھا، لیکن اس ہجرت میں دیکھیے ہجرت میں بڑی برکت ہے۔ تو اس ہجرت میں دو بڑے فائدے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جو آزادی اسلام کی یہاں نہیں مل رہی تھی وہ آزادی حبشہ میں جا کر مل جانی تھی، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ اصحمہ تھا، یعنی جو نجاشی بادشاہ جو تھا، وہ بادشاہ بہت عدل اور انصاف کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کا عدل بڑا مشہور ہے۔ یاد رکھیے گا، جس مملکت میں عدل بہت ہوگا اس مملکت کی عمر لمبی ہوگی، اور جس مملکت میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، اس مملکت کی عمر زیادہ نہیں ہوگی۔ چل رہی ہے بس، جب تک چل رہی ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ چلے گی نہیں۔ انصاف دیر تک چلتا ہے، نا انصافی دیر تک نہیں چلتی، میں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو حبشہ کے اندر اس بادشاہ نے بڑا عدل قائم کر رکھا تھا، اور ظاہر بات ہے جب عدل ہوگا تو امن بھی ہوگا، انصاف ہوگا تو امن بھی ہوگا، اور انصاف نہیں ہوگا تو پھر امن نہیں ہوگا، پھر تو بد امنی کا راج ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ اس موقع پر چند ایک صحابہ نے ہجرت فرمائی، جن میں نہایت ہی چند مرد تھے اور بہت ہی کم عورتیں تھیں، یعنی یہ سمجھیے 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اور مکے کے حالات ایسے تھے کہ یہ سمجھیے کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جو جیالے صحابہ بھی تھے، جن کا اثر و رسوخ تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اثر دار آدمی تھے، رسوخ والے آدمی تھے، لیکن خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یعنی یہ والی آزادی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ یہ والا کام سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ میں حرم میں کھڑے ہو کر قرآن ضرور پڑھوں گا۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کو روکا ٹوکا، منع کیا، لیکن وہ جب نہیں مانے تو لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا اور بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو عزم لے کر گئے تھے کہ مجھے تلاوت کرنی ہے، تو انہوں نے جتنا حصہ سوچا تھا کہ مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، تو انہوں نے اتنے حصے کی وہاں تلاوت کی، باوجود کہ لوگ ضرب لگا رہے تھے، لوگ ان پر ظلم کر رہے تھے، اور یہ تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان پڑھا انہوں نے، وہاں سورہ رحمان پڑھی۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے جہاں قرآن پڑھنے کی اتنی بھی اجازت نہیں تھی تو وہاں کے مزید حالات کیسے ہوں گے؟ تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی۔ دیکھو اجازت کہہ رہا ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو پھر تو سارے صحابہ چلے جاتے ہیں، مکے میں پھر خالی رہتا صحابہ سے، لیکن اجازت دی تو اس میں کچھ لوگ گئے اور باقی نہیں گئے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ 11 مرد گئے اور 4 خواتین گئیں، اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہ آزادی کے ساتھ احکام اسلامی کے مطابق وہاں زندگی گزار سکے۔ دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حبشہ جو نصرانی ملک تھا، جب وہاں ان لوگوں کو دیکھا، ان کے اعمال دیکھے، ان کے اخلاق دیکھے، ان کی تربیت دیکھی، ان کا پیغام سنا اور ان کی تلاوتیں سنی، تو پھر وہاں لوگ اسلام سے مانوس ہوئے، اسلام سے مانوس ہوئے۔ تو اس طرح سے مکے سے نکل کر حبشہ کے اندر اسلام کی بنیاد پڑی۔ اگر دیکھا جائے تو حجاز کے بعد سب سے پہلی بنیاد جو اسلام کی پڑی ہے وہ حبشہ میں پڑی ہے۔ اس ہجرت کے اندر یہ بھی ایک حکمت چھپی ہوئی تھی۔
خیر بہرحال یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کچھ ایسی آبیتیاں چل رہی ہیں آج کل جو بہت کیا کہا جائے، ان کو بہت دکھے دل سے سنا جائے، بہت دکھے دل سے سنایا جائے۔ اور یہ ایسی داستان ہے کہ اگر یہ تاریخ نہ لکھی جاتی تو پتہ نہیں ہم تک اسلام پہنچتا، کیسے پہنچتا تو تھا، لیکن کیسے پہنچتا، کیا ہوتا۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو جس قدر بھی عقیدت مندانہ خراج تحسین پیش کی جائے وہ کم ہے۔ دراصل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی، تو یہ تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ وہ استقامت ان کے اندر تھی جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سچ میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم ہمیشہ 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 ہم پر اور ساری امت پر سایہ فگن رکھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔